جنت کا میں مالک ہوں اور نہ میں جہنم کا مالک ہوں، کیونکہ اس موقع پر لوگ جنت کے بھی مالک بنتے ہیں اور جہنم کے بھی مالک بنتے ہیں۔ تو میں کیسے اس کو جنت میں داخل کروں؟ میں کیسے اللہ نے مجھے منع کر دیا، اس کے لیے تم نے استغفار نہیں کرنا۔ تعزیت کا معاملہ جو میں نے ذکر کیا، وہ تو انسان کو مسلمان کی تعزیت کرنی چاہیے۔ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے اور وہ آتا ہے کہ جب کوئی کافر مر جائے، کوئی بھی بڑا آدمی مر جاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو ہمارے مسلمان حضرات بھی لا علمی میں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ریسٹ ان پیس، یا ویسے بھی اس کے لیے کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اللہ اس کو آگے کے جہان میں آسانی فرمائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وہ میت جو دنیا سے چلا گیا، اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظة وعدها اياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه۔ ابراہیم علیہ السلام تک نے اپنے والد سے کہا تھا کہ استغفر لک ربی، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، وعدہ کیا تھا، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے بھی استغفار چھوڑ دیا۔ اور نبی اور نہ کسی بھی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو وہ اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر کرم فرمائے۔ جو بھی مشرک ہے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ رہی بات تعزیت کی، تعزیت میت کے لیے نہیں ہوتی، تعزیت زندہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کیجیے۔ رحمت کی دعا میں نے نہیں کرنی، نہ جنت کا میں مالک ہوں اور نہ میں جہنم کا مالک ہوں، کیونکہ اس موقع پر لوگ جنت کے بھی مالک بنتے ہیں اور جہنم کے بھی مالک بنتے ہیں۔ جو جنت کے مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس نے تو جنت میں جانا ہے، اس نے بڑے اچھے اچھے گانے گائے ہیں، لوگوں کے دلوں کو بڑا سرور پہنچائی، جنت میں کیسے نہیں جائے گی؟ یہی باتیں، یہی جھگڑا ہے نا سوشل میڈیا پہ۔ اور تم لوگ اتنے تنگ سوچ، تنگ نظر لوگ ہو کہ جنت کے باپ بن کے بیٹھ گئے اور اس کو جنت میں نہیں جانا۔ بھائی اللہ کو مانو تو صحیح، یہ جنت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے جب کہا ہے کہ کسی مشرک کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو کسی کافر کے لیے جنت حرام ہے، تو میں کیسے اس کو جنت میں داخل کروں؟ میں کیسے اللہ نے مجھے منع کر دیا، اس کے لیے تم نے استغفار نہیں کرنا، تو یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ اور میں جہنم کا بھی مالک نہ بنوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں جو مر جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے اوپر لعن تان کر کے اس کو جہنمی ثابت کروں۔ بعض اوقات یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مر گیا بڑا آدمی تو اس کے لیے سوشل میڈیا پہ دھمال مچ جاتا ہے، لیکن جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی آپ کا کلیگ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی پڑوسی ہے اور وہ نان مسلم ہے، اس کا کوئی قریبی مر گیا، اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر کہیں کہ تمہارا باپ بھائی جو مرا ہے جہنمی ہے، اس کو جہنمی ثابت کر کے ہیں۔ یہ بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے۔ جب عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا رہے تھے اور آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو ابو جہل کے بیٹے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، وہ تو تھا اسلام کا دشمن۔ یہ چیز زندوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حدیث اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن اس معنی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا۔ کسی بھی مردے کو گالی مت دو، وہ جو کر کے جا چکا چلا گیا دنیا سے، اب وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہے۔ رہی بات تعزیت کی جو زندہ سے کی جاتی ہے، کسی کافر سے بھی، کسی کافر کا کوئی قریبی مرا ہے، اگر وہ اسلام دشمن نہ ہو، اسلام سے حقد نہ رکھتا ہو، تو اس سے بھی تعزیت ضرور کیجیے، جا کے اسلام کے قریب کیجیے اسے۔ یہ موقع ہوتے ہیں جب انسان کسی کو اپنے قریب کرتا ہے، کسی کے غم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے تعزیت کیا ہے؟ اللہ کے حوالے سے صبر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے حوالے سے اس کے دل کو نرم کیجیے، یعنی دل کو اس کے ٹھنڈا کیجیے، اس کے غم کو ہلکا کیجیے۔ دو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیوں کروں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، اپنی مرضی سے کسی کافر کے ساتھ جا کے کام کیسے کریں؟ آپ سنتے ہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ساری تقریباً کتب حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء مل جاتے ہیں۔ جب ایک بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یہودی بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے، تو آپ اٹھ کر گئے کیوں؟ اس کے پاس وہاں پہنچے اور پھر اس نے بہرحال کلمہ پڑھ لیا، آخری وقت تھا، تفصیلی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تو علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب آپ اٹھ کر گئے تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ اس کا آخری وقت ہے، یہ اٹھ کر جانا، جب آپ گئے تھے وہ اس وقت تک وہ بچہ کافر تھا۔ کافر کے لیے ایسے موقعوں پر جایا جا سکتا ہے، اور جو زندہ ہو اس کو تسلی بھی دی جا سکتی ہے اس کے کسی قریبی کے مرنے پر، ورنہ اگر ایسے ہی ہم ٹوٹ کے اور لڑ کے اور منہ بنا کر اور جہنمی ثابت کر کے بیٹھ گئے تو اسلام کے دروازے ہم نے بند کر دیے، پھر کوئی اسلام میں ہمارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔